اے ہوا میں نے تم کو منع کیا تھا اس پیڑ کے قریب نہ جانا، تم نے پیڑ کو کیوں کھایا؟ اے آدم، اے ہوا تم نے بہت غلط کام کیا، میں نے بتایا تھا شیطان تمہارا بہت بڑا دشمن ہے، پھر بھی تم شیطان کی چال میں آ گئے۔ اب حضرت آدم کو احساس ہوا، حضرت حوا کو احساس ہوا کہ ہم سے غلطی تو بہت بڑی ہو گئی۔ اب دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا، قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ دونوں نے پکارا، اے ہمارے پروردگار، ہم نے یہ غلطی کر کے اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کر لیا، بہت بڑا اتیاچار کر لیا۔ ایک نکتہ بتاؤں، ایک پوائنٹ بتاؤں، کوئی گناہ کرنے والا کسی اور پر ظلم نہیں کرتا ہے، سب سے پہلے وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ جو حرام کام کرتا ہے، جو زنا کرتا ہے، جو شراب پیتا ہے، جو جوا کھیلتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا ہے، جو اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی بھی کام کرتا ہے، وہ سب سے پہلے اپنے اوپر اتیاچار کرتا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ ہمارے باپ آدم کی دعا ہمیں یہ سبق دے رہی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے جان کے اوپر ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اے اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور تو نے ہم کو نہیں بخشا، تو نے ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ ہم سے زیادہ خسارے والا، ہم سے زیادہ نقصان والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ نے توبہ قبول کی۔ دیکھو غلطی تو ابلیس نے بھی کی تھی، اللہ نے ابلیس سے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو، ابلیس نے کہا میں نہیں کروں گا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ غلطی ابلیس نے بھی کی، غلطی آدم نے بھی کی، مگر ابلیس کا طریقہ یہ ہے کہ غلطی کر کے ڈھٹائی کرو، چوری کر کے سینہ زوری کرو، گناہ کر کے گناہ کی دلیل دو، اور آدم کا طریقہ یہ ہے گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، اللہ سے معافی مانگ لو۔ میرے بھائیو، اب جو آدم کی اولاد ہے، جو آدم سے اپنا رشتہ جوڑتا ہے، اس سے اگر کبھی گناہ ہو جائے تو وہ توبہ کر لے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، اے آدم کی اولاد تم سب کے سب گنہگار ہو، تم سب کے سب خطا کار ہو۔ آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، حوا کی ہر بیٹی خطا کار ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے صاحب مولوی صاحب میں نے آج تک کبھی کوئی گناہ نہیں کیا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ کوئی یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا اس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ ہر انسان کے دامن پہ کچھ نہ کچھ دھبے ضرور ہیں میرے بھائی، یہ الگ بات ہے۔ کسی کے دھبے نظر آتے ہیں اور کوئی چمکیلا کپڑا پہن کے اور وائٹ کلر کا کرتا پہن کے اور بہترین ٹوپی لگا کے نکلتا ہے، اس کا کپڑا اور اس کا اجلا کپڑا اس کے دامن کے سیاہ اس کے کارناموں کو چھپا لیتا ہے، مگر دامن سب کا گندا ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں آدم کے تمام بیٹے خطا کار ہیں، لیکن ہاں سب سے بہترین خطا کار وہ ہے التوابون، جو خوب توبہ کرتا ہو، جو خوب اللہ سے معافی مانگتا ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، گناہ ہو سکتا ہے، گناہ کرنے کے بعد انسان کو توبہ کر لینی چاہیے۔ جانتے ہو گناہوں کی وجہ سے دنیا میں جتنی قومیں تباہ ہوئیں سب گناہ کی وجہ سے تباہ ہیں۔ قوم عاد کا نام سنا ہے؟ ارے آج یہ دنیا کی وہ طاقتیں جو غریب مجبوروں کو مار رہی ہیں، بے قصوروں کو مار رہی ہیں، جا کے بتا دو ان سے کبھی دنیا میں کوئی قوم عاد بھی آئی تھی؟ ایسی قوم تھی کہ بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹ کے مکان بناتی تھی، اور قوم عاد کے لوگ کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے پاورفل کوئی نہیں ہے، ہم سے طاقتور کوئی نہیں ہے، ہم سے شکتیشالی کوئی نہیں ہے۔ جانتے ہو اللہ نے انجام کیا کیا؟ فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، اللہ نے ایسا عذاب بھیجا کہ آسمان سے قوم عاد کے اوپر ایسی چنگھاڑ کی آواز آئی، ایسی آواز آئی، ان آواز کو سن کر کے ان کے کان کے ساتھ ساتھ ان کے دل بھی پھٹ گئے، ان کے کلیجے پھٹ گئے اور وہ وہیں پر مر گئے۔ ایسی آواز آئی آسمان سے، اپنے آپ کو طاقتور کہنے والے قوم عاد، ان کے کلیجے پھٹ گئے اور وہ مرے پڑے رہ گئے۔ وَأَمَّا ثَمُودُ
فَأُهْلِكُوا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ۔ قوم سمود کے اوپر عذاب آیا، آسمان سے آواز آئی، اور قوم عاد کے اوپر کیا عذاب آیا؟ اللہ نے 8 دن لگاتار ایسی ہوا چلائی، پٹک پٹک کے اللہ نے مارا، اور قوم عاد کے لوگ زمین پہ ایسے مرے پڑے تھے، ان کی کھوپڑی الگ ہے، ان کا دھڑ الگ ہے، ان کا سر الگ ہے۔ اللہ کہتا ہے کھجور کے سڑے ہوئے تنوں کی طرح زمین پہ پڑے تھے۔ یہ انجام قوم عاد کا ہوا۔ کیوں ہوا میرے بھائی؟ انہوں نے اللہ کو ناراض کیا تھا، انہوں نے گناہ کیا تھا۔ قوم سمود کا یہ انجام کیوں ہوا؟ انہوں نے حضرت شعیب کی، انہوں نے حضرت صالح کی نافرمانی کی تھی، اور اللہ کے حکم سے جو اونٹنی آئی تھی اس اونٹنی کو انہوں نے قتل کر دیا تھا۔ جب جب دھرتی پر پاپ ہوا ہے، جب جب دھرتی پر گناہ ہوا ہے، دھرتی پر اللہ کا عذاب آیا ہے۔ اور آگے بڑھیے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی حالت دیکھیے۔ یہ آنے والے مسافروں کو لوٹ لیا کرتے تھے، یہ ڈاکہ ڈالا کرتے تھے، اور یہ اپنی عورتوں کے بجائے مرد مرد کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرتا تھا، مرد مرد سے جسمانی تعلق قائم کرتا تھا۔ یہ اغلام بازی کیا کرتے تھے، یہ لونڈے بازی کیا کرتے تھے، یہ مرد مرد کے ساتھ ناجائز کام کیا کرتا تھا۔ آج بھی سماج میں یہ گندا کام کرنے والے کان کھول کر کے سن لے، اغلام بازی کرنے والا یہ زنا کاری سے بڑا گناہ کرتا ہے۔ زنا کاری کرنے والا غلط کر رہا ہے، مگر اغلام بازی کرنے والا بہت غلط کام کر رہا ہے، وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے جب یہ گندا کام کیا تو جانتے ہو ان کا انجام کیا ہوا؟ ان کے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش کی گئی، اور اللہ نے پوری ان کی بستی کو پلٹ دیا۔ اور آج بھی سعودی عرب کے سفر پہ آپ چلے جائیں تو وہاں آپ کو وہ جگہ مل جائے گی، اور وہاں پہ ڈیڈ سی کے نام سے وہ جگہ ہے، اور اس ڈیڈ سی جس کو کہتے بحر مردار، اس پانی کے اندر آج بھی اس بستی کے اوشیش پائے جاتے ہیں، اس علاقے کی چیزیں پائی جاتی ہیں جو ہزاروں سال پہلے جس کو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا تھا اور پوری بستی کو الٹ دیا تھا۔ میرے بھائیوں، جس نے اللہ کی فطرت کو بدل دیا، جو کام عورت کے ساتھ اور بیوی کے ساتھ کرنا چاہیے وہاں مرد مرد کے ساتھ کرتا تھا، اللہ نے اس کی سزا کیا دی؟ اللہ نے آسمان سے پتھر برسایا اور پوری بستی کو الٹ دیا۔ اور آگے بڑھیے، شعیب علیہ السلام کو دیکھیے، ان کی قوم کیا کرتی تھی؟ 420 کرتی تھی، اپنے ترازو میں ڈنڈی مارا کرتی تھی، اور 1 کلو سامان دینا ہوتا تھا تو 900 گرام دیا کرتی تھی، ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی، 420 کیا کرتی تھی۔ اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر آسمان سے ایسی بدلی بھیجی، ان کو جب بارش تھم گئی اور گرمی لگنے لگی اور آسمان میں بدلی نظر آئی، ان کو لگا کہ بارش ہوگی، وہ جلدی سے بدلی کے نیچے جا کے کھڑے ہو گئے، اور بدلی سے آگ برسنے لگی اور پوری بستی کا کام ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب بھیجا حضرت شعیب کی قوم کے اوپر۔ میرے بھائیوں، اتہاس بتاتا ہے، قوموں کی تاریخ بتاتی ہے، جب جب دھرتی پر اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے، اللہ کا عذاب آیا ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن کے 20ویں پارے کے لاسٹ میں فرماتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا۔ میرے بندو، ہم نے ہر قوم کو جس کو ہلاک کیا اس کے گناہ کی وجہ سے ہلاک کیا۔ کسی کے اوپر آسمان سے پتھر برسایا، کسی کے اوپر آسمان سے آواز آئی، اور کسی کو زمین میں دھسا دیا، اور کسی کو سمندر میں ڈوبا ڈوبا کے مار دیا۔ ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا فرعون۔ وہ کیا کرتا تھا؟ بچوں کو مروا دیتا تھا، بچوں کو مروا دیتا تھا۔ اچھا، فرعون کا نام ہم سنتے ہیں کہ بڑا ظالم ہے، اور اسرائیل کا نام آتا ہے تو ہمارے کچھ لوگ یوٹیوب پر اور ٹویٹر پہ کہتے ہیں آئی اسٹینڈ ود اسرائیل، میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوں۔ ارے ظالموں، یہ بحث چھوڑ دو، اسرائیل میں ظلم کس کے اوپر ہو رہا ہے، کس کمیونٹی پر ہو رہا ہے، کس قوم پر ہو رہا ہے؟ یہ سوچو، پچھلے چند مہینوں میں غازہ کی سرزمین پر ہزاروں چھوٹے چھوٹے بچے مار دیے گئے، ان کی کٹی پھٹی لاشیں جا کے دیکھ لو میرے بھائی، آپ کے منہ سے نوالا نہ اترے گا، آپ کے حلق سے کھانا نہ اترے گا۔
ارے بچوں کی کیا غلطی ہوتی ہے میرے بھائی؟ بچے تو سب کے پیارے ہوتے ہیں. کہیں اسکول ہوتا ہے روڈ پر تو سرکار وہاں پہ بورڈ لگاتی ہے کہ گاڑی دھیرے چلائیے، یہاں بچوں کا اسکول ہے. بچوں کے ڈاکٹر کے یہاں جاؤ تو بڑے بڑے وہاں پہ بورڈ لگے رہتے ہیں، کیپ سائلنٹ دیر آر چلڈرن، خاموش رہیے یہاں پر بچے ہیں. بچوں سے ہم اتنا پیار کرتے ہیں، بچوں کا اتنا خیال کرتے ہیں. میرا پروگرام ہونے والا ہے میرٹھ کی سرزمین پر 17 تاریخ کو. ابھی آج وہاں سے فون آیا کہ پرمیشن نہیں ملا. میں نے کہا کیوں نہیں ملا؟ بولے 18 تاریخ کو ایگزام ہونے والا ہے اور پرشاسن نے کہا کہ ہم آپ کو پرمیشن نہیں دے سکتے، بچوں کو رات میں ایگزام کی تیاری کرنا ہوگا، آپ لاؤڈ اسپیکر لگائیں گے، بچے تیاری نہیں کر پائیں گے. اتنا بچوں کا لوگ خیال کرتے ہیں. ہزاروں لاکھوں بچے مار دیے گئے، ان کی لاشیں بے گور و کفن پڑی ہے میرے بھائیوں، اور آج دنیا اس کا سپورٹ کر رہی ہے. ایک فرعون، اس کو لوگ گالی دیتے بڑا ظالم تھا. ارے فرعون تو بچوں کو مرواتا تھا، بچیوں کو نہیں مرواتا تھا. اس کو کسی نے بتایا تھا کہ تیری حکومت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو آگے چل کے تیری حکومت کو ختم کر دے گا. اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، مگر اتنا بزدل تھا. جب اس کو بتایا کسی جوتشی نے کہ تیری حکومت میں ایسا بچہ پیدا ہوگا، اس نے آرڈر دے دیا، سارے بچوں کو مروانے کا آرڈر دے دیا. مگر اللہ کی قدرت دیکھو میرے بھائی کہ اس نے اتنے بچوں کو مروایا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کو بچانا تھا. اللہ نے کیسے بچایا لمبا واقعہ ہے، میں وہ آپ کو ادھر نہیں لے کے نہیں جانا چاہتا ہوں. کس طریقے سے فرعون کے محل میں اور فرعون کے پیسے سے حضرت موسیٰ کی پرورش ہوتی ہے. اور یہی فرعون جب موسیٰ علیہ السلام اس سے آ کے کہتے ہیں کہ اے فرعون میں اللہ کا رسول ہوں، میں رب العالمین کا رسول ہوں، تو فرعون اللہ کا مذاق اڑاتا ہے، کہتا ہے وما رب العالمین، اے موسیٰ کون رب العالمین؟ میں سب کا رب ہوں، میں جلاتا ہوں، میں مارتا ہوں. وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اے موسیٰ میں مصر کا بادشاہ ہوں اور یہ بڑی بڑی ندیاں میرے محل کے پاس سے گزرتی ہیں. میں ان نہروں کا مالک ہوں، میں ان ندیوں کا مالک ہوں. اے موسیٰ تو ڈھنگ سے بول بھی نہیں سکتا ہے، تو کیا میرا مقابلہ کرے گا؟ اے موسیٰ کون ہے تیرا اللہ؟ اے حامان جلدی سے سیڑھی لاؤ، میں چڑھ کے دیکھوں کہ موسیٰ کا رب کیا کر رہا ہے، موسیٰ کا اللہ کیا کر رہا ہے. اس نے اللہ کا مذاق اڑایا، اس نے موسیٰ کے رب کا مذاق اڑایا. اللہ نے انجام کیا کیا؟ اسی فرعون کو جو اپنی حکومت پر بڑا ناز کیا کرتا تھا، اللہ نے پانی میں ڈوبو کر کے مار دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، ہم نے بہت سارے لوگوں کو زمین میں ڈوبا کے مار دیا. اللہ کا عذاب میرے بھائی گناہوں کی وجہ سے آتا ہے. یہ گناہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں میرے بھائی. ہمارے گھر میں کاکروچ آ جائیں ہم دوا لاتے ہیں، ہمارے کمرے میں چوہا آ جائے ہم چوہے کو پکڑنے کی مشین لاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے. یہ چوہے ہمارے کھانے پینے کی چیزوں کو کتر جائیں گے، ہمارے کپڑوں کو برباد کر دیں گے، ہم ان کے لیے انتظام کرتے ہیں. میرے بھائی ہم چوہوں کو بھگانے کا انتظام کرتے ہیں، ہم کیڑوں کو بھگانے کا انتظام کرتے ہیں، ہم مچھروں کے لیے مچھردانی کا انتظام کرتے ہیں. اور دنیا کی سب سے خطرناک چیز ہے گناہ. ہم گناہ سے بچنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے. سب سے خطرناک چیز ہے گناہ میرے بھائی. اور جانتے ہو گناہ کا اثر باڈی پر بعد میں پڑتا ہے، گناہ کا اثر سب سے پہلے دل پر پڑتا ہے. اور نوٹ کر لو میری بات، میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کبھی خوبصورتی پر ناز مت کرنا، کبھی اپنے حسن پر ناز مت کرنا. اللہ کو خوبصورتی اور حسن سے مطلب نہیں ہے، اللہ کو تمہارے دل سے مطلب ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تمہارے جسم کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان کی باڈی میں، انسان کے شریر میں ایک حصہ ایسا ہے اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ صحیح ہے تو انسان کی باڈی صحیح ہے، اگر وہ گڑبڑ ہے تو انسان کی باڈی گڑبڑ ہے. الا وہی القلب، اللہ کے نبی اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں او لوگوں وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے. دل کا درست ہونا بڑا ضروری ہے.
قیامت کے دن اللہ یہ نہیں پوچھے گا تم فیئر اینڈ لولی لگاتے تھے کہ نہیں لگاتے تھے، فیئر اینڈ ہینڈسم لگاتے تھے کہ نہیں لگاتے تھے، تم فیس واش سے اپنا منہ دھلتے تھے کہ نہیں دھلتے تھے، میری بہنوں تم کتنی دیر میک اپ کرتی تھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کے، اللہ یہ نہیں پوچھے گا، اللہ کیا تو دل دیکھا جائے گا۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اے پروردگار ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اے اللہ مجھے تو قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، مجھے تو قیامت کے دن ذلیل نہ کرنا، اے اللہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، اے اللہ قیامت کے دن تو وہی کامیاب ہوگا جو صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل ناپاک ہو جاتا ہے، دل گندا ہو جاتا ہے، سب سے پہلے دل پر اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے قرآن کا پہلا پارہ اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ جب یہودیوں کے گناہوں کا تذکرہ کرتا ہے، جب یہودیوں کی نافرمانیوں کا تذکرہ کرتا ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا۔ اے یہودیوں تم نے اتنے گناہ کیے، تم نے اتنی نافرمانیاں کی کہ تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ارے پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں پتھر کے اندر سے نہر جاری ہونے لگتی ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، ارے پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں پتھر میں سے سوراخ ہو جاتا ہے، پتھر میں سے پانی نکلنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے جھک جاتے ہیں، مگر انسان کا دل جب سخت ہو جاتا ہے تو پتھر سے بھی زیادہ کٹھور ہو جاتا ہے۔ گناہ سے بچاؤ میرے بھائی اپنے آپ، گناہ انسان کے دل کو سخت بنا دیتا ہے۔ اور یاد رکھو جب گناہ کرتے کرتے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، پھر عبد الغفار صاحب 1.5 گھنٹے تقریر کریں، مولانا جرجی صاحب 2 گھنٹے تقریر کر لیں، مولانا معراج ربانی صاحب 3 گھنٹے تقریر کر لیں، کوئی دنیا کا بڑا سے بڑا عالم آ جائے اور تقریریں کرتا رہے، دل کی دنیا نہیں بدلتی ہے، کیونکہ دل کالا ہو چکا ہے میرے پیارے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے نُقِطَتْ فِي قَلْبِهِ نُقْطَةٌ سَوْدَاء، اس کے دل کے اوپر ایک کالے رنگ کا دھبا ڈال دیا جاتا ہے، اس کے دل پر ایک کالے رنگ کا دھبا پڑ جاتا ہے۔ اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے اور معافی مانگ لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ اس دھبے کو اریز کر دیتا ہے، اسے مٹا دیتا ہے، اسے صاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر بندہ دوبارہ گناہ کرتا ہے ایک اور دھبا اس کے دل پہ ڈال دیا جاتا ہے، جب گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے حتیٰ تعلو قلبہ، یہاں تک کہ پورا کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اور جب دل کالا ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر دل کے اوپر ایک کور چڑھ جاتا ہے، ایک لیئر چڑھ جاتی ہے، اور یہ وہی لیئر ہے جس کا تذکرہ قرآن کے 30ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ میرے بندو تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہارے دلوں کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے۔ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ میرے بھائی۔ اور جانتے ہو گناہ کا ایک نقصان اور ہے، گناہ کرنے سے انسان کی روزی روٹی پر بھی اثر پڑتا ہے۔ دکان اچھی نہیں چل رہی ہے، کاروبار میں مندی ہو رہی ہے، جو بزنس میں ہاتھ لگا رہے ہو بزنس صحیح طریقے سے نہیں چل رہا ہے، ذرا غور کر لینا، ذرا جائزہ لے لینا، ذرا دھیان دینا، کہیں کوئی گناہ تو نہیں کر رہے ہو، رات میں بیٹھ کے شراب تو نہیں پی رہے ہو، کہیں زناکاری میں تو نہیں لگے ہو، کسی ناجائز لڑکی کے ساتھ کہیں ناجائز تعلق تو نہیں قائم کر کے رکھا ہے، کہیں موبائل پر کسی سے گندی چیزیں تو نہیں شیئر کر رہے ہو۔ اگر کوئی گناہ کر رہے ہو تو آپ کی روزی روٹی پر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان۔ اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے ایک بستی کی، بستی بڑے چین سے بڑے امن سے رہا کرتی تھی اور بستی والے چین سے کھاتے پیتے تھے۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ جب بستی والوں نے گناہ کرنا شروع کیا اللہ نے روزی روٹی کا راستہ بند کر دیا اور اس بستی کے لوگ بھوکے مرنے لگے۔
آپ کہتے ہیں مولوی صاحب ہمارے یہاں سیلاب آ جاتا ہے، باڑھ آ جاتی ہے، کھیتی برباد ہو جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے ذرا اپنے اعمال کا جائزہ لے، ذرا اپنے کرتوتوں کا جائزہ لے، جب تو گناہ کرے گا تو تیری روزی روٹی پر بھی اثر پڑے گا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا